अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं नेशनल 47 न्यूज़ HD। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं, ये सियासत में इन्हें काफ़ी अरसा बीत चुका है। पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं जनाब अमजद वड़ाई साहब। तो हम इनसे बातें करेंगे, आवाम तक इनकी बातें पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले तो क्या हाल है जनाब, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नेशनल चैनल आप तशरीफ़ लाए हैं हाफ़िज़ नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे इंटरव्यू के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग जो आपकी पार्टी है, इसका तारुफ हम चाहते हैं कि आवाम तक पहुंचना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए आपकी पार्टी के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तकरीबन कोई 10-12 साल से मैंने ये अपनी पार्टी बनाई थी, जिसमें काफ़ी हद तक मेहनत की, लेकिन 2-3 साल हुए हैं कि मैं बीमार हुआ। उसके वजह से अपना को थोड़ा सा मामला था, अपना सियासी तौर पे मैं पीछे रह गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत दे रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में, जमहूरियत में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक पूरी दुनिया में भी जो मैं एक कुछ नई चेंज और कौम को नया शऊर अपना दे सकूँ। अब मेरी कोशिश है वह आपने पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग बनाई, तो इसमें आपने कोई ऐसा चेंज जो और सियासतदान ना दे सके हों, आपने दिया हो, इस बारे में बताइए, ताकि हमारी आवाम को पता चल सके कि सियासत का एक और रंग भी होता है, किसी अच्छे तरीके से भी इसको लेके जा सकते हैं। आप इस बारे में बताएं। मैं चूँकि मैं मुख्तसर भी करता जाऊँगा, बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि तकरीबन इस तरह समझे कि मैं कोई 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, और तकरीबन 32 साल से हम लगातार 35 साल से 35 ईयर से हम इक़्तिदार में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें हमेशा जो ना मैंने चेंज चाहिए है, जब मैं MNA बना तो हमारे इलाके में बेशुमार बिजली नहीं थी, गाँव के गाँव खाली पड़े थे, जो अज़ाफ़ी आबादी थी उनमें तो किसी में भी नहीं थी। लेकिन मैंने अब MNA के दौर में कोई जगह ऐसी जगह भी नहीं है, गाँव तो बड़ी दूर की बात है, अज़ाफ़ी आबादी में जहाँ बिजली ना हो तो मैंने ना लगवाई हो, कोई ऐसी जगह नहीं है। नंबर 2, फिर मेरी मिसेज़ MNA आई। मेरी मिसेज़ MNA आई उस दौर में गांव में उसे सुई गैस का नामो निशान नहीं होता था, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ये भी पाकिस्तान में अमजद वड़ैच ने, मिसेज़ तो मेरी MNA वो थी, लेकिन मैंने अपने इलाके में बेशुमार गांव में सुई गैस बजाई। और आज पाकिस्तान में बाद में एहसास हुआ हुक्मरानों को कि ये इंतहाई ज़रूरी एक चीज़ है, और उन्होंने फिर कतर गवर्नमेंट से अपना एग्रीमेंट करके पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गैस दी। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कह सकते हैं कि सुई गैस वाले मामले में अगर गाँव में मैं जो अपना लोगों को सहूलतें दी हैं, ये कोई बंदा दूसरा नहीं दे सका। इसके बाद मैं कोई ऐसी चीज़ भी हैं जो कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मुख्तसर ही बात करता हूँ। मैंने फिर कुछ दुनिया में, पाकिस्तान नहीं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम भी किए हैं जो शायद कोई दुनिया का हुक्मरान, मेरा चैलेंज है, आप किसी नेट पे भी आप देख सकते हैं कि कोई ये काम ना कर सका जो मैंने किए हैं। अच्छा सर, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि वो क्या काम है कि कोई हुक्मरान नहीं कर सका, कोई MNA नहीं कर सका। हमारी आवाम भी जानना चाह रही है, नादरीन भी बेताब हैं कि आप उन्हें बताएं कि जो मेजर चेंजिंग आप लेके आए हैं वो उन्हें बताएं आप। मैं गुजारिश करूँगा, सबसे पहले मैं बल्दिया निज़ाम में मेरे पास डायरेक्ट अख्तियार नहीं था। सही है। मेरा भाई अपना तहसील नाज़िम था। उसके बाद 2 दफ़ा चेयरमैन, एक दफ़ा चेयरमैन इस्लाम साहब थे, वो दूसरी पार्टी थे, अपना को चेयरमैन थे। इसके बाद एक
جب گورنمنٹ نے یہ بلدیاتی اپنا نظام ختم کیا تو ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کے دور میں میں نے کام کیا ہے. میں 4 سال تحصیل ناظم کے دور میں نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا، 16 ٹیلی فون نمبر لگوایا، اور 24 آورس آپ کمپلین کر سکتے تھے. صفائی، سیوریج، واٹر سپلائی، ڈسٹ بن، اسٹریٹ لائٹ، اینی پرابلم جو تھی، آپ 90% کام جو ہے نا آپ شکایت کر سکتے تھے. اور الحمدللہ میرا دعویٰ ہے، اپنے مخالفین سے بھی دعویٰ ہے، پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی کہتا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک بندہ بھی جو کہے کہ تحصیل ناظم کے وقت اور یا چیئرمین اسلام آباد کے وقت جب میں اس دور میں میں گیا ہوں، یا ایڈمنسٹریٹر کے وقت انہوں نے مجھے ملایا کو تقریباً 15 ماہ وہ بھی اپنا میں گیا، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شکایت کی تھی بلدیہ میں تحصیل ناظم کے آفس میں اور میری شکایت حل نہ ہوئی ہو. الحمدللہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا، ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جب تحصیل ناظم یا چیئرمین کے آفس میں کہ بے شمار مسائل پڑے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے شروع کیا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ان مسائل کو میں ان کے لوگوں کی شکایت کا حل نہ ہو. اور چیلنج میرا کہ پوری دنیا میں 90% کام ایک کلرک سے میں نے کام لیا جس کا نام مشتاق گجر تھا. اسلام چیر صاحب کے وقت ایک اور لڑکا تھا، اس نے اپنا کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، سارا نظام چلایا. تحصیل ناظم، تحصیل نیب ناظم، تحصیل میونسپل افسر، چیف افسر، ٹی او فنانس، ٹی او ریگولیشن، ٹی او آئی اینڈ سب انجینئر تک وہ قسم اٹھا کہیں گے کہ 90% کام کا کوئی 4 سال میں میٹنگ نہیں ہوئی. اور جو چیئرمین کا دور تھا اس دور میں بھی، میرے دور میں جب میں جا کے گیا کہ نظام کو چلایا، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا میں نے میٹنگ کی ہو. جن لوگوں کی وجہ سے میرے آنے سے پہلے وہ شہر میں بے شمار مسائل تھے، وہی لوگ ادھر جتنی دیر تک میں رہا ہوں وہی لوگ ادھر کیمپ تھے. پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک کلرک، ایک سینٹری ورکر کو بھی میں نے تبدیل کیا، اور میں نے کسی بندے کو کوئی تبدیل نہیں کیا. جن کی وجہ سے شہر ڈوبا ہوا تھا ان کی وجہ سے ہی الحمدللہ وہ شہر چل رہا ہے. اور اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے، 2 دفعہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے چیک کیا، مطلب کہ کمپلین سیل کو خود اپنے ہاتھ سے ڈائل کر کے انہوں نے فون کیا. انہوں نے کہا جی میں ایک شکایت لکھانا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کیوں مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر آف پاکستان بول رہا ہوں، شوکت عزیز بول رہا ہوں، تو مجھے میرے پاس بیٹھے ہیں، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے، بلکہ بابر غوری تھا اس وقت کا منسٹر MQM کا، وہ پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے شوکت عزیز کو ان کو بھی بتایا کہ یہ ایسے کام اپنے کر رہے ہیں. اسی طرح مثلا میں کہوں گا کہ مختصر پھر کہ یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، مجھے پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ یا کوئی سرٹیفکیٹ ایسا چاہیے جو 5 منٹ میں اگر ملتا ہو. وہ پوری دنیا میں گوجرے کے علاوہ کہیں نہیں ملتا تھا. الحمدللہ جو بھی بندہ جاتا تھا وہ اپنا ٹائم لکھاتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کا ٹائم فرض کرو 11 بجے ٹائم آپ آئے گئے ہیں سرٹیفکیٹ کے لیے، اور 11:05 پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے کے آپ سے سائن کروائے جاتے تھے. اور سیم ڈے آپ کے گھر فون بھی آتا تھا کہ جناب آپ نے سرٹیفکیٹ کے لیے یا شکایت کے لیے آپ گئے تھے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں. تو پوری دنیا میں کہیں تھا. اسی طرح واٹر سپلائی کا کنیکشن میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، 1 گھنٹے میں پانی کا کنیکشن لگا کے دکھا دے، میرا چیلنج ہے. ہمارے کوئی نے، میں نے لگوا کے دیا اپنا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی. اور پھر دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ میں تو اس کو سرٹیفکیٹ والے بندے کو بلایا، میں نے کہا کہ یہ ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2 4 10 سال لگے ہیں میرے ٹھیک کرنے میں، اونلی 5 سیکنڈ.
5 सेकंड में मैंने ठीक किया। मैंने उनको बंदे को बुलाया, कलर को, मैंने कहा ये एक सर्टिफिकेट देना है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे होगा कि 5 मिनट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैंने कहा आप अपने ऑफिस में जाएं, अगर मैं आपके ऑफिस में 1 मिनट में या 2 मिनट में बना के दे दूं, फिर आप 5 मिनट में बना देंगे। और जाके देखें, जाके रजिस्टर खोल के देखें, अगर लोगों ने 5 मिनट पे सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए, नहीं लिए, कोई बंदा उस वक्त मेरे दौर में कहे कि मुझे सर्टिफिकेट है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप मुझे ज़िम्मेदार कह सकते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है। ऐसे सर्टिफिकेट, पानी का कनेक्शन नहीं मिला। अब एक दिन में नक्शा मैंने अपने लोगों को पास करवा दिया, मुझे दुनिया के बता दें कि किसी जगह तक नक्शा ऐसा अब मिला, तो मैंने ये सिस्टम अपना ठीक ही दिया। उस वक्त अगर हमारे पास थोड़ी सी उसले प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के वक्त का अगर वो सिस्टम रहता, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी तहसील में, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हो सकता, पूरी दुनिया में, मैं ये पूरा निज़ाम मैं पूरी तहसील में चला सकता था। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चलाऊँ। मैं कि आपने घर से एक ऑफिस से बैठे से आप जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी गाँव से कॉल करें कि ये हमारा मसला है, इंशाल्लाह हमारा वर्कर आपके घर जाएगा, आपका काम करके आएगा और आपको तसल्ली बख्श के साइन करवाएगा, और सेम डे आपके घर फ़ोन भी आएगा कि जनाब आपने ये शिकायत लिखाई थी, आपका मसला हल हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, मैं करने को तैयार। आज भी मैं कहता हूँ, शायद आज फिर तहसील नाज़म की तरह तहसील चेयरमैन का एक सिस्टम आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला हमें ताकत दी, तो मैं कहूँगा कि ये कोई मसला मामला नहीं है, कैसे नहीं है। आज जो कह रहे हैं कि ये मसाइल नहीं हल होते, गवर्नमेंट के मसाइल नहीं होते, फलां जाता है, मैं यकीन करें कैमरा देख रहा है, तो मैं बल्दियाती अपने इलेक्शन में ऐसे कहता था, ऐसे कि ये मुझे सुबह चेयरमैन बाद में बनाएं, अगर हमारे काउंसलर बन जाते हैं तो मैं चेयरमैन बनने से पहले अगर सुबह आपको सफाई नज़र ना आनी हो जाए या आपको चेंज नज़र ना आए, तो मैं समझता मेरा कोई कसूर होगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर एक ख़वातीन आई, उन्होंने 5 बजे मेरी मीटिंग की, 5 बजे, तो वो सारा शहर तबाह बर्बाद हुआ था। आप जाके चेक कर लें, मेरी बात गलत तो नहीं है। तो वही लोग वही जहाँ काम कर रहे थे, सुबह आप यकीन करें अगर 5 बजे सुबह चेंज नहीं आई, सुबह 5 बजे अजानों के वक्त, 6 बजे शाम को मीटिंग हुई है, सुबह 5 बजे चेंज अपना हुई है, अगर ना आई तो आप मुझे कह सकते हैं कि ज़िम्मेदार। मैं नहीं समझता, अगर जहाँ आपके पास अख्तियार हो, आपके पास अख्तियार आ जाए, अगर आप चेंज नहीं ला सकते, तो उसमें 2-3 आपके में है, या तो आपके पास अख्तियार नहीं है, या आप करप्ट आदमी है, या आप चाहते ही नहीं है कि ये कुछ चीज़ सिस्टम उठी है। वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर जिसके पास भी कोई अख्तियार हो, वो उसी लम्हे, अगले लम्हे उसमें चेंज नज़र ना आए, तो मैं समझता उसका, उस बंदे का फॉल्ट है। मैं समझता हूँ कि एक बंदा, जो भी ऊपर से कोई बंदा आता है, तो नीचे पीएन तक पता होता है कि ये अदारा चल जाएगा। अगर गलत अफसर आ गया है, उनको पता है कि ये तबाह अदारा जो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह मैंने ऐसी चीज़ कि कौम को, जिसमें मैं बेसिक समझता हूँ कि जिसमें कौम का फॉल्ट है, अच्छी बात तो नहीं मैं कहना नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों ने उम्रे किए, हज किए, नमाज़ें अदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं। तहज्जुद फिर सुबह उठ के या फजर की नमाज़ पढ़ना आसान काम नहीं है, अपनी नींद को ख़राब करके, बल्कि आपने सारा करते हैं, सिस्टम हम करते हैं। लेकिन हकीकत ये है, वो अल्लाह है माफ़ी मांगता है, लेकिन अल्लाह भी कहता है कि इंसानियत के लिए, हकूक़त आबाद के लिए आपने क्या किया है। नमाज़ों से जो अफजल इबादत है वो हकूक़ल आबाद है, हकूक़ल आबाद है। लेकिन इनके बावजूद में अगर आपके घर से बाहर निकलें तो एक पत्थर आपके आगे पड़ा हुआ है, मैं नहीं समझता कोई बंदा भी ऐसा नहीं है सवेरे अपने घर के सामने ही पाँव से थोड़ा सा पत्थर को पीछे हटाते, वो देख के घर चले जाएगा। कोई बंदा मुझे नहीं नज़र आता।
تو میں سمجھتا جس قوم کو یہ شعور ہی نہیں ہے، مطلب کہ اصل شعور نہیں ہے قوم کو کہ چیز ہے. میں انگلینڈ میں گیا تو ایک ادھر جہاں میں رہتا تھا، وہ ہر سنڈے کو 2 میاں بیوی آتے تھے، فی سبیل اللہ وہ ساری اپنی کالونی کا چکر لگا کے جو گندو تھا وہ اٹھاتے تھے اپنا. وہ قومیں ہیں. ہماری قوم تو کوئی ایسے نہیں ہے. بے شمار بندے دیکھیں گے رات میں سڑک پہ پتھر پڑا تو موٹر سائیکل سلپ ہو گیا یا گاڑی سلپ ہوئی ہے تو بندہ مر گیا، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں، کوئی بندہ نہیں پیچھے آئے گا. تو میں سمجھتا اس کو دیکھتے ہوئے کہ قوم کو شعور کیسے دینا ہے. شعور ایسے نہیں ہے کہ ڈسپینسری بنا دیں، شعور ایسے نہیں ہے کہ وہ روٹی اپنا ان کو دے دیں، یہ شعور دے دیں اپنا. اور میں تو اس کے بھی سخت خلاف ہوں کہ قوم کو بہکاری بنانا. مثلا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ میٹرو بکس ہے اپنا، یہ سسٹم میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ قوم کو روزگار دیا جائے، قوم کو روزگار موقع، اچھے موقع دیے جائیں، مطلب کہ لوگوں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کہ آپ ہر بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. قوم میں خودداری پیدا کریں اور ان کو روزگار دیں، اور وہ خود باقی معاملات وہ خود حل کریں گے، نہ کہ گورنمنٹ کو خود اپنا کریں. اسی طرح میں نے مطلب کہ 2-3 کام بھی کیے. میں نے ویلفیئر ادارہ بنایا اس وقت اپنا، تو میں نے لوگوں کو روزگار کے لیے یہ سائیکل لے کے دیا، سلائی مشینیں لے کے دی. جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا تھا ہم نے اپنی مختصر رقم رکھی تھی کہ اس رقم میں وہ ہم ان کو کام بنا کے دیں گے، اور وہ 200 روپیہ یا 100 روپیہ ڈیلی واپس کریں گے. آج ایک فروٹ والا بندہ 10,000 روپیہ لگائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں 10,000 فروٹ لگا گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دن میں 2-3-4 ہزار روپیہ نہ کمائے. اگر 2-3-4 ہزار روپیہ کما لیتا ہے، وہ 200 روپیہ واپس کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ قوم کو بہکاری بنانا، یہ میں سمجھنا بہت بڑا جو ہے ظلم ہے. اسی طرح جو شعور والی بات تھی، میں نے پروگرام بنایا کہ فری پودے جو ہے نا لوگوں کو ہم نے اپنا پودے لگا کے دینے ہیں. لوگوں نے کہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر الطاف صاحب، بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے. اس وقت ہاسپٹل میں ان کو میں نے MSB لے کے آیا اپنا گوجرا میں. تو الحمدللہ میرا چیلنج ہے کہ ڈاکٹر الطاف کے دور میں کوئی ایسا مریض نہیں جو کہے کہ مجھے میڈیسن فری چاہیے تو مجھے نہیں ملی. کوئی ایسا مریض نہیں. اور اس وقت 40 لاکھ بجٹ تھا. آج کروڑوں کا بجٹ ہے، شاید آپ کو نہ مل سکے. تو وہ بھی تو MS تھا، تو ہم نے چلا کے دکھایا. جتنے پیسے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بھی کسی کو چاہیے نا اس کو اپنا نا ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے، لیکن کوئی اپنا پوچھنے والے. تو میں نے ان سے بھی کہا کہ یہ پودے لگانا، لیکن ان کی سوچ اپنی تھی کہ یہ ڈسپینسری بنا دیں، یہ بنا دیں. میں نے کہا نہیں، قوم کو رستہ دکھانا ہے، قوم کو میں خودداری پیدا کرنی ہے. تو میں نے پودے لگانے کا مقصد اپنا سوچا. تو انہوں نے پھر میں بحث کیا. میں نے کہا کہ پودے لگانے کا اصل مقصد کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ تہجد پڑھنی بہت مشکل کام ہے، فجر کی نماز پڑھنی بہت مشکل کام ہے، تو پڑھ کے سارا دن یہ مذاق نہیں، مشکل کام ہے. لیکن وہ تو لوگ پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن حقوقت بات کے لیے کوئی بندہ نہیں کام کرتا. جبکہ حقوق العباد نمازوں سے افضل عبادت ہے، نمازوں سے افضل عبادت ہے. پہلے حقوق العباد، نماز دوسرے نمبر پہ ہے. تو میں کہ اس میں چینج لانے کے لیے کہ لوگوں کے ہر گھر میں ایک پودا لگاؤں. اسی طرح ہر ڈیرے پہ کوئی 10 پودے، جس میں اپنا فروٹ کے پودے ہیں، سایہ دار درخت ہیں، اور جس میں آج جائیں اپنا دیکھیں اپنا ہم لگا رہے ہیں. اس کا اصل مقصد صرف تھے کہ لوگوں کو شعور دینا. جو بندہ اپنے گھر پودا لگائے گا،
آپ محسوس کریں کہ آپ کے گھر پودا لگا ہو تو آپ خوش رہیں گے, آپ کو اچھا لگے گا کہ میرے گھر میں پودا پڑا ہوا ہے. اگر سویرے 50-100 پودے بلکہ آپ کے گھر میں لگا دیے جائیں, 100 گملے رکھ دیے جائیں, یہ سب آپ کے گھر میں 100 پودے لگا دیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا دن آپ خوش رہیں گے. اور جس کے گھر میں ایک پودا لگا جائے گا وہ جب پودا تب تک ہی لگائے گا جب اس کے اندر کی خواہش ہوگی, اس میں تبدیلی چاہے گی. وہ کہے گا کہ اس کو میرے گھر کو خوبصورت ہو. جب بندہ گھر خوبصورت کرے گا تو پھر اس کی خواہش ہوگی میری گلی بھی خوبصورت ہو, میرا محلہ بھی خوبصورت ہو, میرا شہر بھی خوبصورت ہو, میرا ملک بھی خوبصورت ہو. وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس پودے کو بچانے کے لیے, لگا نہ سکے تو اس پودے کو بچانے کی کوشش کرے گا. ایک نئی سوچ اس کے اندر کچھ چیز آئے گی. جب تک اندر کی سوچ ٹھیک نہ ہوگی, اچھی تعلیم نہیں ہوئے گی, یہ قوم نہیں آگے چل سکتی. آج جو ہماری قوم ہے, ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہماری تعلیم ہے کہ ہم سارا دن فراڈ کیسے کر سکتے ہیں, پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. یہ ہماری قوم کی ایجوکیشن کی جو ایجوکیشن دینے کی سوچ ہے یہ ہے. لیکن باہر یہ سوچ نہیں ہے. باہر جو تعلیم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپ کو ہم نے انسان بنانا ہے. وہ پہلے انسان بناتے ہیں پھر آپ کو تعلیم دیتے ہیں. یہاں تو کوئی الٹ سوچ ہے. تو میری کھوج بلدیات پودے لگانے والی سوچ, میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں پودے لگانے کے لیے شروع کیا. لاکھوں دے دی ہیں, لاکھوں دے بھی رہا ہوں, اور میری بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے چلے گیا ہوں. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں گوجرا میں ہم 1 کروڑ پودا اور باہر پورے ملک میں بھی پودا لگائیں گے, جس میں نے کوشش بھی کی. چونکہ اس میں کئی اور معاملات بھی ہیں. اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے صرف 300-400 بندہ بیلدار مالی مل جائے, میں آپ سے بطور میڈیا کی وساست سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جتنے فری پودے چاہیے امجد وڑیچ گورنمنٹ کو دینے کے تیار ہے. ہر ڈی سی کو میں 1 لاکھ پودا فری دینے کو تیار ہوں. ہر مہینے یہ مجھے لگا کے دکھا دیں, میں دینے کو تیار ہوں. فری پودے صرف میرے 300-400 مالی اپنا دے دیں, میں پورے پاکستان میں ہر ضلع میں دینے کا تیار ہوں. اور میں نہیں سمجھتا یہ کہ نہ بجٹ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, ہم لگانے کی طرح کسی ادارے میں اب میں چلے جاؤں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی, ضرور آئے گا کہ کچھ چینج آئی ہے. اور اگلے لمحے نہیں چینج آتی تو سمجھ لینا کہ امجد وڑیچ کرپٹ ہو چکا ہے, امجد وڑیچ کے پاس اختیار نہیں ہے, یا یہ امجد وڑیچ چاہتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی اپنا لا کے دکھائیں گے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے چیئرمین امجد وڑیچ صاحب. ہم نے بہت اچھی باتیں ان سے سنی. تو ان کی باتیں سن کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو ان کی سوچ بہت ہی اچھی ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد کے لیے سوچنا چاہیے, عوام کو شعور دینا چاہیے. مزید اچھے انٹرویوز, اچھی خبریں, اچھی رپورٹنگ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیشنل 47 نیوز HD.